बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने बताया था दरियाए गंगा के ज़ीरी वादी में पहाड़ के नीचे बुद्ध मजहब के राजा बाल के खानदान के राज करते थे। बनारस के बंगाल के डेल्टा तक मुल्क उन्हीं की कलमरो में था। अब हिंदिया के दक्कन में मशरकी और बीच के अजला में बड़ी जंगजू और तुंदखो पहाड़ी कौमें रहती थीं। मगरबी इंतहा में बम्बई के साहिल की तरफ मालवा की रियासत हिंदुओं की थी, जिसका राजा बकर मजीद हिंदू राजाओं का आफ्ताब मशहूर था। उसका जमाना इल्म फजल का शोरा एफाक था। उस रियासत के जागीरदार बड़े जंगजू दलेर थे। हिंदुस्तान में हिंदियाचल के दक्कन में बड़ी बड़ी राजा प्रकाश जो सपा रहती थी कि वो आर्या कौम में से थी। उनके 3 ग्रोह थे, एक का नाम चीरा और दूसरी जोला और तीसरी पांड्या। वो बिहास मुल्क की बादशाही करते थे। इन राजाओं का मजमुआ ग्रोह उत्तर में हो या दक्कन में आपस में इत्तेफाक करके बेगाना हमला आवरों से मुकाबला करने की कुव्वत पैदा कर लेता था। जब ये कई ग्रोह और उनके अफराद मुत्फिक हो जाते थे तो उनको फतह करके मगलूब करना और भी थकन और मेहनत मुशक्कत का काम हो जाता था। अगर उन ग्रोहों के मजमुआ पर फतह भी हासिल कर ली जाती थी तो फिर हर ग्रोह से और हर ग्रोह के अफराद से जुदा जुदा लड़ना पड़ता था। फिर बाद फतह के भी हर राज में सरकशी दगरदिनकशी का मादा भी मौजूद रहता था। यही वजह है कि सिंध में बावजूद कोशिश के मुसलमानों की सल्तनत की तरक्की बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हुई। 3 सदी बाद शमाल और मगरब से 2 बड़े जबरदस्त हमला आवरों की कोशिश से 977 ईस्वी और 1176 ईस्वी के दरमियान पंजाब के सरहदी हिस्सा के मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई और 1565 में तालीकोट की फतह से दक्कन में मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत हुई। और फिर 100 बरस के बाद 1650 में हिंदुओं की कौम मरहटा ने ऐसा सर उठाया कि सल्तनत मुगलिया को हाथ में मिला दिया। शुमाली हिंद में भी शहनशाह अकबर के अहद में मुसलमानों के सल्तनत कायम हुई, वरना हिंदू अपनी सल्तनत के लिए अक्सर मुसलमानों से लड़ते रहे। बस्तो कसदा की फतूह से अमीर सुबकतगीन को फुर्सत मिली तो उसने 367 दयार हिंद की तरफ तवज्जो मबजूल की तो हिंद के चंद किला ऐसे फतह किए कि जहां ना अहले इस्लाम के घोड़ों के सुम और ना ऊंटों के कदम पड़ते थे। उन्हीं किलों में जा बजा मसाजिद बनाकर तख्तो ताराज से जो गनाइम हाथ लगे उनको लेकर गजनीन की तरफ मराजहत की। हिंदुस्तान में उस वक्त राजा जयपाल राजा था। वलायत लाहौर से लेकर लमगान तक और कश्मीर से मुल्तान तक उसकी कलमरो थी। बठिंडा में क्याम इसलिए किया था कि अहले इस्लाम को आगे बढ़ने से रोके। जब उसने सुना और देखा कि मुजाहिदीन इस्लाम उसके मुल्क पर दस्त दराजियां करते हैं और उनकी हमसायगी ज़ात अल जनब है, उनसे जान माल का खतरा है, तो निहायत मुस्तरब व बेकरार होकर चाराजोई जंगजोई में उसने देखी। लश्कर और हाथी जमा करके लमगान के मैदान में मुसलमानों से लड़ने के लिए आमादा हुआ। एक कहानी मशहूर है, इन पहाड़ों में एक चश्मा था कि जब उसमें कोई नापाक चीज डालते थे तो इतनी बर्फ पड़ती थी कि शहर के शहर दब जाते थे। इस चश्मा की खबर एक बुढ़िया ने अमीर को दी थी, जिसने उसमें नजासत डिलवा कर ये काम किया था। गो उसकी हकीकत तो कुछ न थी, मगर हिंदुओं को डराने के लिए ये ढकोसला भी बड़े काम का था। गरज अब सारे लश्कर में जाड़े की दुहाई पड़ गई। जयपाल ने लाचार होकर सुबकतगीन के पास पैगाम सुलह भेजा। सुबकतगीन सुलह पर राजी था, मगर सुल्तान महमूद गजनवी जवानी के नशे में इस सुलह का माने हुआ, इसलिए ये काम का झमेले में पड़ गया। फिर जयपाल ने एक दाना एलची सुल्तान महमूद गजनी के पास भेजा और लिखा कि आपको मालूम रहे कि राजपूतों का एक दस्तूर है कि मायूसी और इज़्तिराब की हालत में जब देखते हैं कि सतीज में कोई राह गजीर दुश्मन से नहीं रही तो जो कुछ उनके पास नकदो जिन्स होता है उसको आग में झोंकते हैं, हाथी घोड़ों और मवेशियों को अंधा करते हैं, गरज कोई चीज सलामत नहीं रखते, अहलो अयाल को आग में डालते हैं, फिर एक दूसरे से रुखसत होते हैं और दुश्मन से यहाँ तक लड़ते हैं कि सब के सब मरकर खाक में मिल जाते हैं। उसको दिनों दुनिया की सुरखरुई जानते हैं। खूब समझ लो कि अगर तुम्हारे लश्कर के लोगों को भारी तमा सुलह करने नहीं देती तो ये कर दिखाएंगे, फिर तुम पछताओगे। नकद जिनस की जगह राख का ढेर पाओगे, कैदियों और गुलामों के इवज बिखरी हुई हड्डियां मुर्दों की देखोगे, हाथियों की जगह कीचड़ और पत्थर पाओगे। गरज तुमको लड़ाई की सूरत में खाकस्तर के सिवा कुछ हाथ न आएगा। अगर सुलह कर लोगे तो हम पर बहुत एहसान करोगे। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने भी देखा कि हिंदुओं को मायूस करना अच्छा नहीं। गरज बाप
باپ بیٹے دونوں صلح پر راضی ہوئے۔ راجا نے اپنے معتبر رشتہ دار اور عزیز سبکتگین کے پاس چھوڑے اور امیر کے معتمد ساتھ لیے کہ اپنی دارالسلطنت میں جا کر بموجب عہد نامہ کے ہاتھی گھوڑے مال اور دولت حوالہ کرے۔ باوجود یہ کہ جے پال نے یہ تباہی وہاں اٹھائی تھی اور خراج دینے کے وعدہ پر رہائی پائی تھی، وہ جب لاہور پہنچا تو سب قول قرار بھول گیا، خراج نہ بھیجا، سبکتگین کے آدمیوں کو قید کر لیا اور کہنے لگا جب تک امیر میرے آدمیوں کو نہیں چھوڑے گا میں اس کے آدمیوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میں دستور تھا کہ راجا کے دربار میں یمین، وسار پنڈت اور چہتریوں کے سردار کھڑے ہوتے تھے، مہمات اور معاملات ملکی میں رائے دیتے تھے۔ چہتریوں کو راجا کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مردوں کو بات کا پاس چاہیے، بچن کا توڑنا ایسا پاپ ہے کہ بپتا گھوڑے پر چڑھ کر گردن دباتی ہے۔ اس حرکت ناروا سے باز آئیے اور خراج امیر کا بھجوائیے۔ مگر پنڈت صاحبوں نے نہ برف نہ باراں کی سردی دیکھی تھی، نہ تلواروں کی آنچ، اور نہ تلواروں کی آنچ کے نیچے آئے تھے۔ انہوں نے یہ صلاح دی کہ اگر خراج بھجوایا جائے تو راجا کا منہ کالا ہو جائے گا۔ شامت امال سے یہی صلاح جے پال کو پسند آئی۔ جب اس معاملہ کی خبر سبکتگین کو پہنچی، اول اس کو یقین نہ آیا، یہ سمجھا کہ یہ خبر ہوائی ہے اور یوں ہی لوگوں نے اڑائی ہے۔ مگر جب متواتر یہی خبر کان میں آئی تو اس کو یہ امر نہایت شاک معلوم ہوا۔ اس نے بدعہدی کے انتقام لینے کے لیے لشکروں کو جمع کیا اور ایک دریا کی طرح امٹتا ہوا ہندوستان پر چڑھ آیا۔ سرحدی مقامات پر ایک آفت برسا دی اور پانی پھیر دیا۔ جے پال کو یہ خبر پہنچی تو اس نے دلی، اجمیر، کانجر، کنوج ان کے راجاؤں کو چٹھیاں لکھیں کہ سبکتگین اس طرح پنجاب پر چڑھا ہے۔ پنجاب ہی ہمیشہ سے سب بھائیوں کا سپر بنا ہے، اب مناسب ہے کہ ہم سب مل کر اس ٹکر کو روکیں، نہیں تو وہ سارے ملک میں پانی پھیر دے گا۔ غرض ان سب راجاؤں نے اپنا انتخابی لشکر بہت سے مال اور خزانہ کے ساتھ جے پال کے پاس بھیج دیا اور یہ جان لیا کہ ہماری عزت و آبرو، سلطنت کی بقا جے پال کی فتح پر موقوف ہے، اس لیے اعانت اور معاونت کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، اور 1,00,000 سوار اور پیادے بے شمار سندھ کے پار لے گیا اور لمغان کے میدان میں امیر سبکتگین کے لشکر کے سامنے ڈیرے خیمے ڈال دیے۔ امیر سبکتگین دشمنوں کی کیفیت اور کمیت دیکھنے کے واسطے ایک ٹیکری پر کھڑا ہوا، وہاں دیکھتا ہے کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے لشکر ہی لشکر دکھائی دیتا ہے، مگر اس سے وہ ہراس نہ ہوا اور سمجھا یہ سب بھیڑے ہیں، میں قصاب ہوں، یہ کل نگون کی کتاریں ہیں اور میں شاہین ہوں۔ اب اس نے سب سرداروں کو بلایا اور جہاد کا آواز سنایا۔ سب سے عمدہ تدبیر لڑائی میں یہ کام میں لایا کہ 5-5 غول ایک ایک افسر کے نیچے مقرر کیا اور حکم دیا کہ باری باری لڑیں۔ ایک غول لڑائی کے میدان میں جائے، جب تھک جائے تو واپس آئے، پھر دوسرا تازہ دم غول اس کی جگہ جائے۔ اس کی یہ حکمت عملی ایسی کارگر ہوئی کہ ہندوؤں کے لشکر میں باوجود کثرت کے ضعف معلوم ہوا۔ جب ان کے پیر اکھڑے تو سارے لشکر نے دفعتاً حملہ کیا، ہزاروں کو مار ڈالا اور سب کو بھگا دیا، اٹک تک ان کا تعقب کیا۔ لشکر اسلام غنیمت سے مالا مال ہوا۔ گرد و نواح کے پرگنوں سے جو لاہور کی سلطنت میں داخل تھے بہت سا محصول وصول ہوا۔ راجا کے ملک پر دریائے اٹک تک قبضہ اور تصرف کیا اور پشاور میں 10,000 سپاہیوں کو ایک افسر کے متحد چھوڑا۔ ان لڑائیوں کے بعد لمغان کے افغان اور خلجی بھی امیر سبکتگین کے مطیع ہوئے اور اس کی سپاہ میں بھرتی ہوئے۔ ان مہمات کے بعد امیر اپنی ریاست کے انتظام میں مصروف ہوا۔ اس زمانے میں جب ہندوستان میں امیر سبکتگین کو یہ فتوحات حاصل ہوئیں، امیر نوح بن منصور سامانی نے ابو نصر فارابی کو امیر سبکتگین کے پاس بھیجا کہ فائق امیر بخارا نے جو خرابیاں اس کے ملک میں مچا رکھی ہیں اس سے مطلع کرے اور معاونت کی درخواست کی۔ آل سامان کی اس بے سامانی کا حال سن کر سبکتگین کی رگ حمیت حرکت میں آئی اور وہ فوراً ماوراء النہر کو روانہ ہوا۔ امیر نوح بہی ولایت سرخس میں پیشوائی اور استقبال کے لیے آیا اور امیر سبکتگین نے ملاقات سے پہلے امیر نوح سے یہ التماس کی کہ ذو پیری کے سبب نے مجھے گھوڑے پر سے اترنے کا اور رکاب پر بھوسا دینے سے معاف فرما دیجئے۔ امیر نوح نے اس کی التماس کو قبول کیا، مگر جب امیر سبکتگین کی نظر امیر نوح کے تلوت پر پڑی تو ہیبت شاہی نے بے اختیار اس کو گھوڑے پر سے اتروایا اور رکاب پر بھوسا دلوایا۔ امیر
امیر نوح اس سے بہت خوش ہو کر گلے ملا، غرض ان دونوں سعادت مندوں کے ملنے سے خاص و عام کے دلوں کو راحت ہوئی اور ایک جلسہ صحبت منتظر منعقد ہوا۔ بعد فراغت ضیافت و مجالست کے انتظام اور امور مملکت پر گفتگو ہوئی تھی۔ یہ قرار پایا کہ امیر سبکتگین غزنین جائے اور سپاہ کو تیار کر کے لائے اور غزنین کو روانہ ہوا۔ وہ غزنین کو روانہ ہوا اور امیر نوح بخارا کو گیا۔ جب فائق کو، جو امیر ابو اعلیٰ سمجھوری کے پاس پناہ کے لیے گیا تھا، یہ اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے خواص سے مشورہ کیا کہ اگر کام بگڑے تو کہاں پناہ لینی چاہیے۔ یہ اقرار پایا کہ فخر الدولہ دلمی کے پاس پناہ لینی چاہیے، اس سے رشتہ اتحاد وداد مستحکم ہے۔ اس اثناء میں امیر سبکتگین بلخ میں آیا اور امیر نوح بخارا سے چل کر اسے ملا۔ فائق اور امیر ابو اعلیٰ سمجھوری لشکر گراں لے کر روانہ ہوئے اور ہرات کے پاس میدان میں لڑائی ہوئی۔ امیر سبکتگین نے دشمنوں کو شکست دی تو ان کو بے سر و سامان بھگا دیا۔ فائق اور امیر ابو علی سمجھوری بھاگ کر منیشا پور میں گئے۔ اس فتح کے صلہ میں امیر نوح نے سبکتگین کو ناصر الدین کے خطاب سے اور سلطان محمود غزنوی کو سیف الدولہ کے لقب سے مشرف کیا اور منصب امیر الامرائی کا جواب ابو علی سمجھوری کو عطا ہوا تھا وہ سیف الدولہ کو دیا۔ امیر نوح کامیاب و کامران بخارا کو روانہ ہوا۔ ناصر الدین سبکتگین غزنی میں آیا اور سیف الدولہ سلطان محمود غزنوی تنہا نشاپور میں رہا۔ جب امیر ابو علی اور فائق سلطان نے محمود غزنوی کو تنہا دیکھا تو اس سے پہلے کہ اس کے باپ کے پاس سے کمک آئے، اس سے لڑائی کا قصد کیا اور اس پر فتح حاصل کی۔ جب امیر سبکتگین کو اس کی خبر ہوئی تو وہ سپاہ کو لے کر نشاپور میں پہنچا اور حوالی توس میں امیر ابو علی اور فائق سے لڑائی ہوئی۔ امیر سبکتگین نے پھر ان دونوں کو شکست فاش دی، مگر ابو علی سمجھوری اور فائق جان سلامت لے کر قلعہ کلات میں چلے گئے۔ اس فتح کے بعد امیر ناصر الدین سبکتگین مسند فرما نروائی پر فراغت کے ساتھ متمکن ہوا۔ فائق بگرا خان کے جانشین ایل خان کے پاس چلا گیا اور اس ایل خان کے دباؤ و زور سے نوح اور فائق میں صلح صفائی ہو گئی۔ وہ سمرقند کا حاکم مقرر ہوا۔ جب نوح نے انتقال کیا تو ایل خان نے بارہ پر حملہ کیا اور فائق حاکم سمرقند اس کا عمد و معاون ہوا تو اس نے بادشاہ منصور ثانی کو اس بات پر مجبور کیا کہ تمام اختیارات سلطنت کے فائق کو تفویض کر دے۔ روضۃ الصفا میں سبکتگین کے خصائص کو اس طرح بیان کیا ہے کہ عین و سلطنت و بادشاہی میں آراستہ اور کوشش میں شبر کی ہنگامہ داد میں باد جہندہ قوی اور آفتاب کی مانند درخشندہ و ضعیف و شریف اور ہمت دریا کے دہش میں کاہش سے نہیں ڈرتا تھا، تحور میں سیل کے نشیب و فراز سے کچھ پرہیز نہ کرتا تھا، ظلمت و حوادث میں اس کی رائے روشن ستارہ کی طرح رہنما، اس کی تلوار مفاصل ادا میں قضا کی مانند گرہ کشا، اس کی شمائل میں نجابت و شہامت پیدا، اس کی حرکت و سکون میں دلائل یمن و سعادت حویدہ۔ 387 ہجری 999 عیسوی میں حدود بلخ کے اندر تربد میں سبکتگین کے سر پر موت نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اس کی عمر 56 برس کی تھی۔ اس کا جنازہ غزنی گیا اور وہاں دفن ہوا۔ اس نے 30 سال حکومت کی اور اس کی اولاد میں 14 بادشاہ ہوئے جو لاہور اور اس کے نواح میں موترف و متسلط ہوئے۔ اس امیر کا وزیر ابو العباس فضل بن احمد صفرائنی تھا۔ ضبط امور مملکت اور سرانجام مہمات سپاہ و رعیت میں کمال رکھتا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔